السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیل نیوز اور میں ہوں تنویر حسن۔ آج دنیا کا جو سب سے بڑا پاورفل ملک ہے امریکہ، تو امریکہ کے پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ان کی جو مد مقابل امیدوار تھی کملا ہیرس، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر پڑ سکتے ہیں، پاکستان پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے، اور ریجن پر خاص طور پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے، کیونکہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ٹینشن میں ہے۔ اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو کل تک پاکستان میں جو مخالفت کر رہے تھے اور بڑی ایڑی چوٹی کی مخالفت کر رہے تھے ٹرمپ کی، اور عمران خان اور ٹرمپ کی جو سیاست ہے اس کو ملا رہے تھے، اور کوئی ان کو ٹوینز کہہ رہا تھا اور کوئی اس طرح کی ٹویٹس کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ، تو اب ان کا کیا حال ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے، اور بڑی جلدی انہوں نے ریٹریٹ کر دیا ہے، اور اب وہ جو ہے خوش آمدید کے جو میسج ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا۔ اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو اس وقت پاکستان میں سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ صورتحال کیا چل رہی ہے، خاص طور پہ عمران خان کے رہائی کے حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا پالیسی اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے، اور کس طریقے سے اب چیزوں کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، شیئر کروں گا معلومات۔ تو چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اپنی رائے مجھے دیا کریں۔ تو کسی بھی تاخیر کے بغیر شروع کرتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، اور سارے تجزیے تبصرے جو ان کی ذات کے حوالے سے انتخابات سے پہلے ہو رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ماضی کا قصہ ہیں، امریکن عوام ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور ان کی جو شکست ہے یقینی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے دعوے اور تبصرے غلط ثابت ہوئے ہیں، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی جانب سے ان کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ امریکہ کی جو نئی پالیسیز ہیں ان میں کچھ نظر ثانی بھی کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر ان کی سیاست پہ نظر ڈالیں تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں صرف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی پچ پہ بولتے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل کی حمایت کی امریکہ نے، جو فلسطینیوں کی نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے، اس حوالے سے امریکہ میں بہت زیادہ جذبات پائے جاتے تھے، اور لوگوں نے مظاہرے بھی کیے، اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے بائیکاٹ کریں گے، ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اگر یہ جنگ جو ہے وہ نہیں رکوائی جاتی۔ تو اس صورتحال میں جب ٹرمپ جو ہے سامنے آئے تو وہ ایک متبادل امیدوار کے طور پہ سامنے آئے، اور لوگوں نے ان کو جو ہے اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہوئے، یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ دنیا میں وہ مختلف جو تنازعات ہیں ان کو زیادہ ہوا دیتا ہے، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ان کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ امریکہ جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ قائم کر سکے اس کو، لیکن جو امریکن عوام ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہے۔ جس طرح دنیا بھر میں جو لوگوں کی سوچ ہے، نئی نسل پیدا ہوتی ہے، ایک نئی جنریشن آتی ہے، تو وہ ایک نیا جو ہے ٹرینڈ چاہتی ہے، نئی سوچ چاہتی ہے، تو اس حوالے سے اب ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اس پالیسی کے پہلے بھی مخالف رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ انہوں نے کھول کر اس کا اظہار کیا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی آزاد نہیں رہی، اور جو بھی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جس میں سر فہرست تو امریکہ ہی ہے، تو امریکہ کی جو ہے وہ جو ایک انفلوئنس ہے، امریکہ کا جو دباؤ ہے وہ ہر دور میں رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس کا پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ کتنی حد تک پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوں گے، اور ان کو ہونا چاہیے، اور پھر سوال یہ ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں کریں گے، کیونکہ دنیا میں
جب بھی کوئی ملک کسی ملک میں اگر مداخلت کرتا ہے تو اس کی وجہ کوئی دوستی یا کوئی پرانا تعلق ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر امریکہ نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، اگر ان کے مفادات کو کوئی یہاں پر مسئلہ ہے تو ظاہر ہے وہ انفلوئنس کریں گے، اگر نہیں ہے تو جو انٹرنل معاملات ہیں میرے خیال میں اس میں امریکنز جو ہے وہ مداخلت کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کی طرف آپ دباؤ رکھیں گے یا اپنا وزن ڈالیں گے تو ظاہر ہے پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ہماری طرف بھی یہ وزن آنا چاہیے، تو اس طرح وہ اس سارے چکر میں نہیں پڑتے، وہ اپنے مفادات کی جو گیم ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی، بہت زیادہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، یا اس کو ہم یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بہت زیادہ اس سے ممکن ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی اتنا زیادہ یعنی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وہ تو امریکہ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے اتنا امریکہ کو کرنے کی ضرورت مجھے نہیں لگتا کہ پڑ رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ٹینشن ہے، اس حوالے سے حماس نے بھی یہ کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ٹرمپ جو ہے صدر بن گئے ہیں تو وہ اس کشیدگی کو دیکھنا ہے، ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ کم کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، اور ظاہری بات ہے انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ اس امریکہ میں جو اسرائیلی لابیز ہیں وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے، اور وہ ہر پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اپنے نرغے میں رکھتی ہیں۔ تو اب واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس امتحان پہ کیسے پورا اترتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایک دنیا کا سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت موجود، اور فلیش پوائنٹ ہے مشرق وسطیٰ، تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ یہ دباؤ ڈالے اسرائیل پہ کہ وہ اٹیکس کو بند کر دے، اور وہ مذاکرات پہ اور جنگ بندی کی طرف جو ہے معاملات چلے جائیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اپنی پالیسیز کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ ان کو اگر ووٹ ملے ہیں بائیڈن کے مقابلے میں کہ یعنی بائیڈن کی جماعت کے مقابلے میں، تو اسی وجہ سے ملے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے ان کی جماعت پر اعتبار نہیں کیا، اس لیے وہ کچھ چینج چاہتے ہیں، تو وہ کچھ چینج جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے ضرور کچھ کریں گے، یہ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے، اور اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ابھی ہوئی ہیں، کچھ نئی چیزیں جو سامنے ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے سیاسی رہنما ہیں وہ کچھ بیماری کا بہانہ کر کر، کچھ بہانہ کر کے وہ جو ہے باہر جا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عین موقع پہ اس وقت جو ہے ان کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نومبر ہے یعنی موجودہ جو مہینہ ہے، اور دسمبر، یہ 2 مہینے جو ہیں اہم ہیں، اور ان میں جو ہے کچھ بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلے جو ہے جب ہوں گے تو پھر ان پہ تبصرہ کریں گے اور ان پہ بات کریں گے۔ تو نئے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔